اسلام میں بلکہ ہر شریف انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی مدد کرے۔ ہیلپنگ مائنڈڈ ہونا ہر شریف انسان کی ایک طرح سے ہیبٹ ہے ہر زمانے کے اندر، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے بھی اور آپ کی شریعت کے اندر بھی ہیلپنگ مائنڈڈ ہونے کو بہت اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور ہر شریف انسان کی عادت رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، کبھی بدن سے مدد کرتا ہے، کبھی مال سے مدد کرتا ہے، کبھی اپنی صلاحیتوں سے مدد کرتا ہے، کبھی اپنی محنتوں سے مدد پہنچاتا ہے۔ اسلام نے مدد کا ایک یونیک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا جو اس سے پہلے کسی دوسرے مذہب میں پایا نہیں جاتا تھا۔ وہی مدد کرنے کا یونیک کانسیپٹ ہے وقف کرنا۔ وقف کے معنی ہے ایکچول میں روکنے کی، وقف کہتے ہیں رک جانے کو، روک لینے کو وقف کہا جاتا ہے۔ واو قاف فے عربی زبان میں جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا لٹرلی مطلب ہے روک جا، روک لینا یا رک جانا۔ قرآن مجید میں بھی آیتیں پڑھتے ہوئے رکا جاتا ہے تو وہاں قرآن مجید کی اصطلاح میں تجوید کی زبان میں کہتے ہیں یہاں وقف ہے، یہاں کیا ہے؟ وقف ہے۔ تو وقف کا مطلب ہے رک جانا اور روک لینا۔ اسلام میں، اسلامک ٹرمنالوجی میں وقف کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی پراپرٹی کو روک لینا اللہ کے نام پر، کسی بھی پراپرٹی کو پکڑ لینا، روک لینا اللہ کے نام پر، اور اس سے نکلنے والے فائدے کو اور اس سے حاصل ہونے والی انکم کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاف کی خود تعلیم دی۔ بعض حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلا وقف خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک یہودی تھے مخیریف ان کا نام تھا، وہ احد کے جنگ میں مسلمانوں کے سنگت مل کر کافروں سے لڑے تھے، وہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ خود یہودی تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور آپ کی تعلیمات سے انسپائر ہو کر انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے سنگت مل کر احد کی لڑائی میں کفار مکہ کے اگینسٹ انہوں نے لڑائی لڑی تھی، اور اس لڑائی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، ان کو مار بھی دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنی موت سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جتنے باغات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہیں، وہ جو چاہے اس کو کرے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، جنگ میں وہ مارے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصیت کے مطابق وہ سارے باغات کو اپنے کنٹرول میں لیا اور وقف کر دیا اللہ کے نام پر۔ اسی طرح آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تمہیں نیکی نہیں پہنچے گی اس وقت تک جب تک تم اپنے پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راستے میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تمہیں نیکی پہنچنے والی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے پاس جتنی پراپرٹیز ہیں، میرے پاس جتنا مال ہے، ان میں سب سے پسندیدہ مال میرا فلانا باغ ہے، یہ مجھے سب سے پسند ہے، اور خود سرکار کو بھی ان کا وہ باغ پسند تھا۔ آپ فارغ وقت میں اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اس کا پانی بڑا شیرین اور میٹھا تھا، آپ اس باغ کے اس پانی سے تناول فرماتے، اس پانی کو پیا کرتے تھے، اس باغ میں آرام فرماتے تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس کے اونر تھے، وہ آ کر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ ہے۔ اب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، جب تک تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تمہیں نیکی پہنچنے والی نہیں ہے۔ تو میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں لے رہا ہوں، میں اس باغ کو
اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آیا ہوں، آپ بتائیے کیا کروں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو اس طرح وقف کرو کہ اس کو آگے کوئی بیچ نہیں سکتا، آگے اس کے اندر وراثت نہیں جائے گی، آگے اس پر کوئی قبضہ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اس سے نکلنے والے انکم کو، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو وہ رشتہ دار بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ ان کو دیا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر کی لڑائی میں خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے خیبر کی زمینیں صحابہ مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمائی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی بڑی زبردست قسم کی زمینیں آئیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ فرمایا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقف کرنے کا حکم دیا، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باغوں کو اللہ کے راستے میں وقف کیا، اور یہ شرط لگائی کہ یہ باغیں اللہ کے راستے میں وقف ہیں، یعنی ان میں نہ وراثت جاری ہوگی، نہ کوئی اس کا وارث بنے گا، نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ اس کو گفٹ میں لیا جائے گا، نہ اس کی فروخت ہوگی، نہ اس پر کوئی قبضہ جمائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے اوقاف ہوں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے اندر ایک کنواں تھا، اس کا پانی ایک چشمہ تھا، اس کا پانی بڑا شیرین تھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی مسلمانوں پر وقف کیا تھا، اور اپنے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا متولی بنایا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ مطلب ہوا صحابہ کی زندگیوں کے اندر وقف بہت پھیل چکا تھا، اور یہ سلسلہ اتنا چلا کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے اندر وقف کرنے کی عبادت پائی جاتی تھی۔ مسلمان مستقلاً وقف کیا کرتے تھے، پہلی سنچری میں بھی، دوسری سنچری میں بھی، تیسری سنچری میں بھی مسلمانوں کے اوقاف اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ بعض مسلم حکومتوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ جو وقف کر رہے ہو، وقف کرنے سے پہلے حکومت سے مشورہ کر لو کہ یہ چیز کو میں وقف کرنے جا رہا ہوں، کس پر وقف کرو، کیونکہ وقف کا یہ بالکل اصول ہے کہ وقف کرنے والا جس نیت سے وقف کیا جاتا ہے اسی نیت پر اسی جگہ میں اس وقف کو خرچ کرنا ضروری۔ محدثین نے بلکہ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جیسے قرآن اور سنت کی عبارتوں کے اوپر، اس کے ٹیکسٹ کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح وقف کرنے والا جو شرطیں لگاتا ہے ان شرطوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وقف کرنے والا اگر مسجد پر وقف کر رہا ہے تو اس کی پوری آمدنی مسجد پر ہی وقف ہوگی، اس سے مدرسہ آپ نہیں بنا سکتے، اس سے آپ یتیموں کی مدد نہیں کر سکتے، اس سے آپ بیواؤں کی مدد نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہے تو پھر ان پیسوں سے یا اس آمدنی سے آپ مسجد نہیں بنا سکتے، اس پیسے کو مدرسے میں لگانا ہوگا۔ اگر کوئی یتیم کے لیے وقف کر رہا ہے تو اس سے ملنے والے انکم کو یتیموں پر خرچ کیا جائے گا، دوسرے جگہوں میں خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ تو زمانہ ایسا گزرا مسلمانوں کی یہاں کے اوقاف اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ حکومت کو یہ کہنا پڑا، بلکہ ایک دفتر، ایک آفس بنانا پڑا، ایک ڈپارٹمنٹ ان کو بنانا پڑا کہ جو بھی وقف کرنا چاہتا ہے وہ پہلے آ کر اس ڈپارٹمنٹ سے مشورہ کر لے کہ میں کس چیز میں وقف کروں، کیونکہ ہر ایک چیز میں لوگ وقف کر دیتے ہیں، تو ایک ہی چیز میں بار بار وقف ہونے سے اس کا خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یعنی یتیموں کے بارے میں اتنا زیادہ وقف ہو گیا ہے کہ اب یتیموں کی ضرورت کو فلفل کرنے کے لیے اتنی آمدنی مل جاتی ہے، اس کے بعد بھی اسی جگہ پر وقف ہوگا تو وہ پیسے وقف کرنے کے لیے، صرف کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے موقع نہیں۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کے ایک زمانے میں کہ دمشق کے حوالے سے بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مستقلاً دمشق کی اسلامی حکومت نے ایک ادارہ بنایا تھا اور لوگوں کو اویئر کیا تھا کہ مسلمان جب بھی وقف کرنا چاہیں اس ادارے میں ایک درخواست لکھیں، اس ادارے میں اپنا ایک ریکویسٹ لیٹر لکھیں کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کس جگہ وقف کرو۔
کس مصرف میں وقف کرو. تو اسی طرح کا ایک خوبصورت واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت وقف کرنے کے لیے اس ادارے میں اپنا ایک درخواست جمع کرتی ہے کہ میں اپنے باغات کو وقف کرنا چاہتی ہوں. کس جگہ وقف کروں, کس کے لیے وقف کروں؟ تو اس ادارے سے جواب آتا ہے کہ انسانوں کی ضرورتوں کے لیے ہمارے پاس اتنے سارے اوقاف آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ اب کسی بھی ضرورت کے لیے وقف کرنے کی جگہ نہیں بچی. اب کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وقف کرنے کی جگہ نہیں بچی. یتیموں کے لیے آلریڈی وقف شدہ چیزیں ہیں, ان ریسورسز سے اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ یتیموں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. بیواؤں کے لیے اتنے ریسورسز ہیں وقف کے کہ اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ بیواؤں کی کفالت کے لیے وہ چیزیں وہ وقف کافی ہے. مسجدوں کے لیے ہیں, مدرسوں کے لیے ہیں, مسافر خانوں کے لیے ہیں, بیماروں کے لیے ہیں اور فقیروں کے لیے ہیں, سب کے لیے اوقاف ہیں. انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اب ہمارے اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ دوسرے ملک سے, وہ برفیلا علاقہ تھا, اس ملک سے سال میں ایک مرتبہ ہمارے اس علاقے میں پرندے آتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں کون آتے ہیں؟ پرندے آتے ہیں. وہاں کی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہمارے اس گرم علاقے میں پرندے آتے ہیں. ان پرندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ریسورس نہیں ہے. آپ اس کے لیے وقف کریں, آپ اس کے لیے وقف کریں. انسانوں سے آگے بڑھ کر پرندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وقف کیا گیا تھا. ہماری ہسٹری کتابوں کے اندر, ہمارے ماضی کے اندر یہ خوبصورت واقعات لکھے ہوئے موجود ملتے ہیں کہ پرندوں کے گھونسلے بنوانے کے لیے, پرندوں کے چارے کے لیے, پرندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, پرندوں کے علاج کے لیے, پرندوں کی دوا دارو کے لیے وقف کیجیے. اور اس طرح کے اوقاف ہمارے پاسٹ کے اندر, کتابوں کے اندر موجود ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی کیا عالیشان خدمت ہے. ایسا کون سا نظام ہے جو اس طرح سے برڈن کو, حکومت کے برڈن کو لوگوں کے اوپر اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہمارے یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے عام لوگوں کی کمائی کو کھرچ کر چھین لیا جاتا ہے. ٹیکسس کے نام سے, جی ایس ٹی کے نام پر, اور فلانے کے نام پر, ویٹ کے نام پر اتنی زیادہ کھینچ تان ہوتی ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی گزارنا مشکل بن جاتی ہے. لیکن اسلامی تاریخ آپ دیکھیں, یہاں انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, پرندوں کے لیے وقف ہو رہے ہیں. ڈرینیج سسٹم بنوانے کے لیے لوگوں نے وقف کیے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر. کیونکہ اسلام کا سمپل سا فارمولا ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ حاکم خادم ہوتی, وہ سرونٹ ہوتی. اسلامی اصول یہ ہے, اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو بھی ہے وہ سرونٹ ہے, وہ امت کی رعایت کے لیے خدمت گار ہے, وہ اتھارٹی نہیں ہے, وہ کسی پر اپنا روب جمانے کے لیے نہیں بیٹھا. اسی لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں سید القوم خادمہم, جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا سرونٹ ہوتا ہے. قوم کی سرداری کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے آگے پیچھے 10 گاڑیاں ہو اور تجھے سیکیور کرنے کے لیے اور Z+ کی سیکیورٹی ہو. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے, ایک غلام کے ساتھ نکل رہے ہیں مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے, راستے میں ایک درخت کے نیچے پڑ کر سو گئے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, ان کی سیکیورٹی کرنے والا کوئی نہیں. یہی فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے حکومت کے کسی کونے میں کوئی کتا بھوک سے مرے تو میں ریسپانسبل ہوں. میری حکومت کے کسی کونے میں کوئی کتا بھوک سے مرے, میں ریسپانسبل ہوں. یہ نظام اسلام نے دیا تھا, یہ نظام اسلام نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ تمہاری پوری ضروریات کو فلفل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس طرح سے ڈسٹریبیوشن کا جو نظام اسلام نے دیا اس میں ایک بہترین سسٹم تھا وقف کا نظام.